تو نے یہ کیا چوم لیا، فرش زمین پہ بیٹھے بیٹھے عرش کا زینہ چوم لیا، اور حجر اسود چوم نہ پایا ماں کا تلوا چوم لیا، حجر اسود چوم نہ پایا ماں کا تلوا چوم لیا۔ حضرات محترم، بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جس نے اس کو ترک کیا وہ مجھ سے نہیں۔ نکاح کرنا ہمارے اور آپ کے نبی کی سنت ہے۔ پیچھے والے کل بولیں گے نکاح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، سنت ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ بیٹی جب تک باپ کے گھر ہے، اب نوجوانوں سے میں متوجہ ہونا چاہتا ہوں، جو میری عمر کے نوجوان ہیں اور جو شادی کے لائق ہو چکے ہیں یا جن کا نکاح ہونے والا ہے، ان سے میں متوجہ ہونا چاہتا ہوں کہ آپ توجہ دیں میری بات پر۔ جب تک بیٹی باپ کے گھر ہے، نکاح نہیں ہوا۔ ابھی جناب محترم شاہد صاحب کی بیٹی کی شادی ہے، جب تک وہ بیٹی اپنے باپ کے گھر ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، بھائی کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے، بہن کی ذمہ داری ہے، پریوار کی ذمہ داری ہے کہ اس کے تمام اخراجات کو اٹھائے، تمام خواہشات کو پورا کرے۔ بیٹی اگر کسی چیز کو کھانے کی ضد کر رہی ہے، باپ کا فریضہ ہے کہ ادا کرے گا۔ بیٹی اگر کہیں آنا جانا چاہتی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ سے، بھائی سے اجازت طلب کرے۔ جب تک بیٹی باپ کے گھر ہے، باپ کی اور بھائی کی ذمہ داری ہے کہ تمام اخراجات کو مکمل کرے۔ لیکن جیسے ہی بیٹی نکاح کے محفل میں گئی، اب یہاں سے پہلو تبدیل ہو جائے گا، پہلو بدل جائے گا۔ متوجہ ہو، آپ نے بہت سارے نکاح کی محفل میں شامل ہوئے ہوں گے، گئے ہوں گے، تو جب نکاح کی محفل سجتی ہے تو سب سے پہلے جو مولانا صاحب ہوتے ہیں یا امام صاحب ہوتے ہیں یا قاضی شہر ہوتے ہیں، جو بھی نکاح پڑھانے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے، وہ آتا ہے اور آ کر وہ نکاح نامے پر پورا نام لکھتا ہے، مکمل تحریر لے گا، اور سب سے پہلے وہ لڑکی کے پاس جاتا ہے۔ لڑکی کے پاس جا کر اس سے کیا کہتا ہے کہ جناب محترم فلاں صاحب کے شاہبزادے، جن کے گواہ اول یہ گواہ دوم فلاں ابن فلاں اور وکیل فلاں ابن فلاں، جن کا مہر اتنا طے قرار دیا گیا ہے، اور پوری وہ چیٹ پڑھے گا، پوری تحریر پڑھے گا۔ اس کے بعد لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے، کیا آپ کی اجازت ہے اس نکاح کے لیے؟ کیا آپ اجازت دیتی ہیں؟ تو اب یہاں پر بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا نظام بنایا ہے کہ عورتوں کو بادشاہیت عطا کی ہے۔ تمام تر شادی کے انتظامات کر لیے گئے، لیکن جب تک دلہن اپنی زبان سے یہ اقرار نہ کرے کہ ہاں میری اجازت ہے، دنیا کا کوئی مولوی، دنیا کا کوئی امام، دنیا کا کوئی حافظ و قاری نکاح پڑھا ہی نہیں سکتا جب تک کہ لڑکی دلہن اجازت نہ دے دے۔ یہ شریعت کی بات ہے۔ جب اس کے پاس سے اجازت لے کر دولہے کے پاس آتا ہے امام یا حافظ صاحب یا مولانا صاحب، جو بھی نکاح کے لیے منعقد کیا جاتا ہے، لڑکے کے پاس آئے، خطبہ پڑھا گیا، اس کے بعد پورا چیٹ نکالا جاتا ہے، پوری تحریر نکالی جاتی ہے، اور اس کے بعد پڑھا جاتا ہے کہ جناب محترم فلاں صاحب کی دختر نیک اختر فلاں بنت فلاں، جن کے گواہ اول فلاں ابن فلاں، گواہ دوم فلاں ابن فلاں، وکیل فلاں ابن فلاں، مہر طے کیا گیا، جو طے شدہ ہوتا ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے پوائنٹ کی بات۔ جانتے ہیں جو لوگ اس مقام کو نہیں پہنچے، آج سمجھ لو محفل میں آئے ہو کچھ سیکھ کر جاؤ۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ نکاح کے وقت میں 3 باتیں جو اہم غور کرنے کی ہے، اس سے ہی ہم ناواقف ناواسطہ رہتے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں تمام تر چیزوں کو کرنے کے بعد، گواہ اول کا ذکر کرنے کے بعد، گواہ دوم کا ذکر کرنے کے بعد، وکیل کا ذکر کرنے کے بعد، کہتے ہیں میں بحیثیت قاضی
آپ کی زوجیت میں یا آپ کے نکاح میں دیا، اس سے پہلے جو الفاظ آتے ہیں سکہ راج الوقت علاوہ نان نفقہ و سقنا کے، میں بحیثیت قاضی آپ کے نکاح میں دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ تو اب یہاں معاملہ کیا ہے کہ لڑکا اس بات سے ناواقف ہے، ناواسطہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ عربی اور فارسی میں بولا کیا جا رہا ہے۔ بابو تم کو ذمہ داری دی جا رہی ہے، اور یہ ایسی ذمہ داری ہے کہ آپ پہ فرض ہو جائے گی، فرض۔ مصیبت اس بات کی ہے کہ دولہے کو زیادہ تر دولہوں کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ بولا کیا گیا، بس ان کو اتنا پڑتا ہے کلمہ پڑھنا ہے، توبہ کرنا ہے، اور قبول ہے یا قبلتھا کے الفاظ کو ادا کرنا ہے۔ ان کو بیچ کا میٹر ہی نہیں پتا ہوتا کہ ہوتا کیا ہے۔ آج سمجھیں، آپ توجہ کے ساتھ سمجھیں، وہ 3 الفاظ ہیں سکہ راج الوقت کے، یعنی جو مہر طے کیا گیا میکسیمم 7,786 روپیہ، سکہ راج الوقت۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں جو پیسہ چل رہا ہے، جو پیسہ چل رہا ہے اس وقت میں، جو نوٹ چل رہی ہے، اس حساب سے آپ کو مہر ادا کرنا ہے۔ اور یہ مہر کیا ہے؟ یہ لڑکی کا، دلہن کا حق ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کو بھی توجہ دینا چاہیے کہ مہر جب ادا کیا جائے تو اس میں زور زبردستی یا فائٹ نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کو تو 50,000 چاہیے یا 10,000 چاہیے۔ اتنا ہی طے کیا جائے جتنا کہ لڑکا فوراً ادا کرنے کی حیثیت رکھتا ہو۔ اکثریت میں پائی جاتی ہے، ہم بھی نکاح پڑھاتے ہیں اور محفلوں میں جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے، اور ایسا ایک معاملہ جب میں پڑھائی کر رہا تھا دلی میں تو میرے پاس آیا تھا کہ صرف مہر کے لیے اتنا بوال ہوا تھا کہ پوری رات ختم ہو گئی تھی، لیکن مہر نہیں طے ہو پایا۔ وہ صبح میں جا کر طے ہوا تھا، رات بھر میں خود پریشان تھا۔ تو مہر کا معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہوتا ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مہر لڑکی کا حق ہے، جتنا طے شدہ پایا گیا دولہے کو چاہیے کہ اسی دن، جس دن نکاح ہوا اسی دن لڑکی کے ہاتھ پر مہر ادا کر دے۔ اگر اس وقت اس کے جو ہے کہ پاس پیسہ نہیں ہے، نقدی یا کیش نہیں ہے، تو وہ جائے دلہن کے پاس، جا کر اس سے اجازت طلب کرے کہ یہ مہر اس وقت میرے پاس مہیا نہیں ہے، یہ قرض ہے، میں بعد میں ادا کر دوں گا۔ اب دلہن کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے، دلہن یا تو چاہے معاف کر دے یا وہ یہ کہے کہ کوئی بات نہیں بعد میں ادا کریے گا، تو وہ ایک دلہن کا مسئلہ اور معاملہ ہے۔ لیکن آپ جبرن زبردستی نہ آپ معاف کرا سکتے ہیں، نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ادا نہیں کروں گا، معاملہ ہی خراب ہو جائے گا۔ اس لیے مہر کی فرضیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مہر اتنا ہی طے کیا جائے جتنا فوراً طور پر لڑکا ادا کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہو۔ بہرحال مہر کا یہ معاملہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سکہ راج الوقت، یعنی جو مہر طے کیا گیا ہے اس وقت جو پیسہ چل رہا ہے اس حساب سے ادا کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد 3 الفاظ، وہ 3 الفاظ کیا ہے؟ نان، نفقہ و سکنہ۔ یہ 3 الفاظ، ایک فارسی کا لفظ ہے نان، نان مینس ہوتا ہے روٹی۔ کیا ہوتا ہے؟ پیچھے والے سو گئے کیا؟ نان مانے کیا ہوتا ہے؟ روٹی۔ نفقہ اور سکنا کا مطلب ہوتا ہے کپڑا اور مکان۔ کیا ہوتا ہے؟ کپڑا اور مکان۔ تو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ایک نہ ایک دن تمہارے سر پہ صحرا سجے گا بابو، تو سمجھ لو اس بات کو کہ صرف قبولتو یا قبلتوہا کرنے سے کام نہیں چلنے والا۔ بیٹی جب تک باپ کے گھر ہے، باپ اور بھائی کی ذمہ داری ہے اس کو کپڑا بھی دے، اسے روٹی بھی دے، اسے مکان بھی دے، اس کے اخراجات کو مکمل بھی کرے۔ لیکن جیسے ہی نکاح کی محفل میں دولہے کے پاس مولانا صاحب گئے اور تمام تحریر کو پڑھنے کے بعد اخیر میں آئے کہ سکہ راج الوقت علاوہ نان، نفقہ و سخنا کے میں بحیثیت قاضی آپ کے نکاح میں دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ تو لڈو اور گلگلہ ہو کے آپ کہتے ہیں قبلتوہا، تو اس کو سمجھے کہ جیسے ہی آپ نے قبلتو یا قبلتوہا کا لفظ کہا فوراً تمام ذمہ داریاں باپ کے سر سے اٹھ گئی، بھائی کے سر سے اٹھ گئی، بہن کے سر سے اٹھ گئی، پریوار کے سر سے اٹھ گئی اور آپ کے ذمہ میں آ گئی۔ آپ نے قبلتوہا کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دلہن کو، اس بیٹی کو آپ روٹی بھی دیں گے، کپڑا بھی دیں گے، مکان بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے، احترام بھی کریں گے، اور اس کو اس کے گھر کے تمام تر اخراجات کو مکمل بھی کریں گے۔ اس کا نام نکاح ہے۔
نکاح کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم نکاح کو سمجھیں. اس کا مطلب دیکھو نکاح میں بھی بہت سارے پہلو ہیں. نکاح کرنا سنت بھی ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نکاح کرنا سنت ہے. لیکن جب آپ ڈیپ گھسیں گے کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ڈیپلی جانا پڑتا ہے. اور ہم نے پڑھا ہے کہ نکاح کرنا سنت بھی ہے, نکاح کرنا فرض بھی ہے, نکاح کرنا واجب بھی ہے, نکاح کرنا حرام بھی ہے. لیکن اس کی کنڈیشنز الگ الگ ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ حیران ہو جائے کہ یہ موضوع کیا بول دیا. کنڈیشنز الگ الگ ہیں. کس کنڈیشن میں واجب آ جائے گا, کس کنڈیشن میں فرض ہوگا, کس کنڈیشن میں حرام ہو جائے گا, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. میں محفل میں اس چیزوں کو بیان نہیں کر سکتا. اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ میرے پاس آئیں, بیٹھے میں آپ کو سمجھاؤں کہ کس کنڈیشن میں تمام تر چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. بس بہرحال سمجھنا یہ ہے کہ نکاح کرنا سنت ہے, اور یہ اللہ کے رسول نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح کرنا میری سنت ہے. تو نکاح کو سمجھے. آپ کے ذمے 3 چیزیں دی جا رہی ہیں. آپ دلہن کو جیسے ہی نکاح کی محفل سے اپنے گھر لے گئے تمام تر چیزیں آپ کے سر پر عائد ہو گئی, اور آپ کو دلہن کے حق میں وہ تمام تر چیزیں ادا کرنا ہے. اس کا ہی نام نکاح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. کتنی؟ 4 بیٹیاں. کون کون سی؟ حضرت ام کلثوم, حضرت رقیہ, حضرت زینب, حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. 4 بیٹیاں تھیں, جن میں سے سب سے آخری بیٹی فاطمہ زہرا ہے. حضور کے کتنے بیٹے تھے معلوم ہے آپ کو؟ حضور کے 3 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے تھے اللہ کے رسول کے. لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. قرآن نے مہر لگائی ہے. کس بات پہ مہر لگائی؟ کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو اب نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے, ولی کا بیٹا ولی ہوتا ہے. آسانی کے لیے بتاؤں, ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں اور اسماعیل علیہ السلام بھی بولے بھائی نبی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے وہ بھی نبی, حضرت داؤد علیہ السلام بھی نبی. تو نبی کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ نبی ہوتا. اس لیے اللہ کے رسول کے 3 بیٹے دنیا فانی میں تشریف لے آئے, لیکن اللہ کی مصلحت ہے, اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 بیٹوں کو بچپن میں ہی اپنے پاس بلا لیا, یعنی ان کا انتقال ہو گیا. اب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل مبارک جو چلی ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے چلی ہے. حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا کس سے؟ حضرت ماشاءاللہ حضرت فاطمہ کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت علی سے. حضرت علی کے 3 بیٹے کون کون ہے؟ حضرت امام حسن, حضرت امام حسین, حضرت امام محسن. حضرت امام محسن کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا, بچے حسن اور حسین. حضرت حسین شہدائے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. حضرت حسن کو کوفیوں نے زہر دے دیا, دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا. لیکن حضرت امام حسین کے کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے. کون کون؟ حضرت علی اکبر, حضرت علی اصغر, حضرت زین العابدین. حضرت علی اکبر کا انتقال یعنی شہید ہو گئے میدان کربلا میں, حضرت علی اصغر بھی شہید ہو گئے میدان کربلا میں. لیکن حضرت زین العابدین جو امام حسین کے سب سے بڑے بیٹے تھے وہ بستر علالت پہ تھے. اللہ کے رسول کے اس شاہزادے امام حسین نے منع کیا تھا کہ اے زین العابدین میدان کربلا میں نہ
نہ جانا، اس لیے کہ میری نسل پاک، میری نسل مبارک تم سے ہی چلے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سناتے ہیں، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا ترجمہ، اس کا مطلب، اس کا مفہوم، اس کی میننگ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی کا نکاح ہوا علی سے، علی کے 3 بیٹے ہوئے، سب شہید ہو گئے، لیکن حضرت علی کے 3 بیٹے ہوئے، امام حسن حسین زین العابدین حسن حسین بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حسین کے 3 بیٹے ہوئے، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت زین العابدین، یہ دونوں شہید ہو گئے، زین العابدین بچ گئے۔ انہی سے نسل پاک چلی ہے۔ ان کے بیٹے جو ہوئے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، انہی کے خاندان کے ہیں۔ حضرت باقر رضی اللہ تعالی عنہ انہی کے خاندان کے ہیں۔ پتہ یہ چلا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حسین منی، میں حسین سے ہوں، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور حسین مجھ سے ہے۔ معلوم یہ چلا کہ یہ نسل پاک مصطفیٰ کی جو چلی ہے وہ علی کے گھرانے سے چلی ہے، حضرت امام حسین کے بیٹے زین العابدین سے چلی ہے۔ تو بیٹیوں کا مقام اللہ نے اتنا بلند کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی سے پوری نسل پاک کو چھڑا دیا۔ آج روئے زمین پر جتنے سید لوگ ہیں سب اللہ کے رسول کے خون والے حضرت فاطمہ الزہرا کی اولادوں میں سے۔ تو یہ فاطمہ الزہرا کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن میں فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرو، اچھا طریقہ اختیار کرو، اچھی روش اختیار کرو، بول چال میں نرمی لاؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین عمل کرو۔ لیکن آج کا ماحول، آج کا معاملہ بالکل اپوزٹ چلا گیا ہے۔ آج بیٹا جوان ہو گیا، باپ کو آنکھ دکھا رہا ہے۔ آج بیٹی بڑی ہو گئی، ماں کو اہمیت و احترام نہیں دے رہی ہے۔ سمجھنا اس بات کو ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہمیں اور آپ کو اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی ہے یہ فانی ہے۔ کیا ہے؟ فانی۔ اس پہ ایک الگ ٹاپک میرا ہے، اس پہ تقریر کرتا ہوں کہ اللہ نے ایک نہیں بہت ساری دنیا بنائی ہے اور ہر دنیا کا الگ الگ ماحول اور الگ الگ کنڈیشنز ہیں۔ یہ جو دنیا ہے اللہ اسی دنیا میں سب دکھا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کما تدینو تدان، اس کو الفاظی حدیث کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی بھرتا ہے۔ کہاوت ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ میرے پیارے، آج اگر ہم اپنے ماں باپ کو آنکھ دکھائیں گے، آج اگر ہم اپنے ماں کو اہمیت و احترام نہیں دیں گے تو یاد رکھو یہی دنیا ہے۔ آج تم جوان ہو، ہیکڑی دکھا لو، ایک دن بڑھاپا تم پہ بھی آنا ہے۔ جب تمہاری اولاد جوان ہوگی اور تمہارے سامنے تمہیں آنکھ دکھا کر اور یہ الفاظ کہے گی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے یا کیا تم نے میرے لیے کیا ہے، اس وقت فیصلہ کرنا کہ میں اپنے باپ کو جب یہ الفاظ بولتا تھا میرے باپ کا سینہ کیسے چھلنی ہوتا ہوگا۔ یاد رکھو جو جیسا کرتا ہے اسی دنیا میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دکھاتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ آج باپ، ہمارا باپ وہ باپ ہے جو بچپن سے لے کر جوانی تک اپنے ذہن میں ہمیں پالتا ہے۔ بوڑھے ہو جائیں گے پھر بھی باپ کی نگاہ میں ہم بیٹے ہی رہتے ہیں۔ آج وہی باپ ہے، تپش میں، دھوپ میں، سرد میں، گرم میں، ہر حالت میں، ہر کنڈیشن میں کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، صرف اس لیے کہ میری اولاد اچھی پرورش پا سکے، صرف اس لیے کہ میری اولاد اچھے لقمے کھا سکے۔ وہ ماں صبح سے شام تک کچن سے نکلتی ہے، روم میں آتی ہے، صفائی کرتی ہے، بیڈ شیٹ کو صاف کرتی ہے، بلینکٹ کو صاف کرتی ہے، فرش کو صاف کرتی ہے، ہر ایک چیز کا خیال رکھتی ہے، صرف اس لیے کہ میرے بچے کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھو ماں باپ کو احترام دو گے تو سب حاصل ہو جائے گا، اس لیے کہ ماں باپ خوش ہوں گے تو بزرگ خوش ہوں گے، جب بزرگان دین خوش ہوں گے تو اللہ کے ولی خوش ہوں گے، جب اللہ کے ولی خوش ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، جب اللہ کے رسول خوش ہو جائیں گے
تو اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے گا اور اللہ اپنے محبوب کے صدقہ طفیل ہمیں بخشے گا اور جنت المقام میں جگہ مرحمت فرمائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نکاح کی محفل میں ہم آئے ہیں تو کچھ حاصل کر کچھ سیکھ کر جائیں۔ نکاح کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے، نکاح کرنا چاہیے، لیکن نکاح کو ٹف کر کے نہیں کریں۔ آج کا جو ماحول ہے، جو کنڈیشنز ہے کہ ہم نے اس کو بہت زیادہ ٹف کر دیا ہے، ہم نے خود سے مشکلات بڑھا دی ہے۔ یہ فنکشن کے لیے الگ پروگرام ہو گیا، رت جگہ کے لیے الگ پروگرام ہے، مہندی کا الگ پروگرام ہو رہا ہے، بارات کے لیے الگ جھول جھال چلتا ہے، تمام اخراجات یہ ہم نے خود سے ایجاد کیا ہے۔ ورنہ شریعت محترمہ یہ ہے، ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ 2 4 10 لوگوں کے ساتھ لڑکی کے گھر جائیں اور جانے کے بعد مسجد میں یا مدرسے میں یا کسی بہترین جگہ پر کسی عالم حافظ کو بلائیں، نکاح کریں، نکاح کر کے رخصت ہو جائیں اور بعدہ نکاح کے 1 دن یا 2 دن گزرنے کے بعد دعوت ولیمہ کر دیں۔ یہ بھی سنت ہے۔ وہ بھی دعوت ولیمہ سے مراد یہ نہیں کہ 500 آدمی کا کھانا کھلائیں اور الگ الگ ورائٹی کے چکنز بنے یا چکن قورمہ الگ بن رہا ہے، بریانی کا فنکشن الگ چل رہا ہے۔ یہ تمام تر اخراجات ہم نے خود سے پیدا کیا ہے۔ شریعت میں کوئی ٹفنس نہیں ہے، کوئی ہارڈنس نہیں ہے۔ ہم اگر چاہیں تو نکاح کو آسان کر سکتے ہیں، ہم اگر چاہیں تو نکاح کو بھاری اور بھرکم کر سکتے ہیں۔ یہ تمام کنڈیشنز، یہ تمام اخراجات خود ہم نے ایجاد کی ہے۔ اس لیے میرے پیارے، جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے، نکاح کی محفل ہے، نکاح کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے نکاح کے محفل میں جانا چاہیے، کس طریقے سے نکاح کو سمجھنا چاہیے اور کیا ہے نکاح کرنا، اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان علیکم رقیبا۔ یہ پوری آیت 3-4 سطروں پہ مشتمل ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ نکاح کیسے کرنا چاہیے اور کتنے نکاح کرنے کا شریعت کے اندر حکم ہے۔ وہ ایک الگ کنڈیشنز ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ بس ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نکاح کریں تو جو بچی ہمارے گھر آئے اس پہ ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے ہم اپنی بیٹی کو احترام دیتے ہیں، اپنی بیٹی کو عزت دیتے ہیں، اپنی بیٹی کو مقام دیتے ہیں، آنے والی دلہن جو ہے وہ بھی اپنے ماں باپ کو، اپنے پریوار کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر آ رہی ہے، تو آپ کے گھر میں آ کر کوئی ایسی بات لائق نہ ہو، کوئی ایسی بات سامنے نہ آئے جس سے اس بچی کا دل دکھے۔ یاد رکھیے، اگر اس بچی کا دل دکھا تو آپ سے سوال میدان محشر میں پوچھے جائیں گے۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم کسی کی بچی کو لا کر اس پہ ظلم و زیادتی کریں گے تو ہمارے گھر میں بیٹیاں ہیں، ان کی بھی رخصتی ہونی ہے۔ اس لیے آنے والی جو بھی بچی ہے، یا وہ آ رہی ہے یا وہ جا رہی ہے، عزت و احترام کے ساتھ آئے، عزت و احترام کے ساتھ جائے۔ اور جس سے نکاح ہو رہا ہے ان حضرات سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ حقوق والدین کتابوں میں آیا ہے، اسی طریقے سے حقوق زوجہ یعنی بیوی کا کیا حق ہے، حقوق شوہر یعنی شوہر کا کیا حق ہے، حقوق اولاد یعنی اولاد کا کیا حق ہے۔ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، ہم غلطیاں کرتے رہیں گے اور معاشرے میں غلط فہمی کا شکار ہوتے رہیں گے۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے دریافت کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے میرے پیارے، ایک کتاب آتی ہے جس کا نام ہے قرینہ زندگی۔ کیا نام ہے؟ قرینہ زندگی۔ پیچھے والے کو سمجھ میں نہیں آیا، کیا نام ہے؟ قرینہ زندگی۔ جتنے کنوارے لڑکے ہیں 20-25 سال کے، جو 2-4 سال کے بعد انشاءاللہ تعالی ان کا نکاح اللہ نے چاہا تو ہوگا، اور جو شادی شدہ ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا، ایسا نہیں کہ کنواروں کے لیے ہے، تمام کے لیے، جو بچیاں جو بہنیں میری گھر میں ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کروم براؤزر پہ جائیے، گوگل پہ جائیے، یوٹیوب پہ جائیے، جا کر
آپ پی ڈی ایف منگائیے قرینہ زندگی کا، انگلش میں بھی اویلیبل ہے، ہندی میں بھی اویلیبل ہے، اردو میں بھی ہے، آپ جس بھاشا میں چاہے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ آپ پڑھ لیں گے زندگی جینے کا طریقہ آ جائے گا۔ زندگی میں کبھی بیوی سے جھگڑا نہیں ہوگا، جھگڑا ہر گھر میں ہوتا ہے چھوٹی موٹی بات پر، لیکن جو جھگڑا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ طلاق تک پہنچتا ہے وہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کتاب کو پڑھیں، اس میں بتایا گیا ہے کیا حقوق ہے بیوی کے، کیا حقوق ہے اولاد کے، کیا حقوق ہے شوہر کے، کیا حقوق ہے ماں باپ کے۔ وہ کتاب کا نام ہی قرینہ زندگی، زندگی کو سنوارنے والی کتاب ہے۔ آپ پڑھیں گے آپ کو پوری کنڈیشن، پوری کیفیت، ہر ایک مقام پہ کیسے بات کرنا ہے سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے گزارش ہے جو شادی شدہ ہیں وہ بھی پڑھیں، جو کنوارے ہیں وہ بھی پڑھیں، اپنی بچیوں کو دیں اس کتاب کو لا کر، یا آپ یوٹیوب سے یا فیس بک پہ جا کر یا گوگل کسی سائٹ سے جا کر اس کو پی ڈی ایف کی شکل میں ڈاؤن لوڈ کریں، بچیوں کو دیں، اپنے بچوں کو دریافت کرائیں کہ اس کو پڑھو۔ ایک گھنٹہ جو اسکرول کرتے رہتے ہو، ریلز دیکھتے رہتے ہو، یوٹیوب پہ ٹائم پاس ہوتا ہے، پڑھو کہ زندگی میں اللہ کے رسول نے کیا کیا بتایا ہے، زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے پیارے باتیں بہت ساری رہتی ہیں، وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ زندگی جب تک ہم نہیں سمجھیں گے ہم غلط راستے پر چلتے چلے جائیں گے اور زندگی کے اندر بہت سارے غلطیاں شامل ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ جس بچی کا نکاح ہونے والا ہے اس کے نکاح میں حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے نکاح کی برکت عطا فرمائے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام و تسلیم کے نکاح کی برکت عطا فرمائے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے نکاح کی برکت عطا فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح کی برکت عطا فرمائے۔ آنے والی زندگی میں جو بھی وقت آئے اللہ اسے نور و منور کر دے اور تمام پریشانیوں کو، تمام تکلیفوں کو دور کر دے۔ جو بچیاں شادی کے لائق ہو چکی ہیں، جو میری بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، اللہ غیب سے ان کے لیے بہترین رشتہ عطا فرمائے۔ جو میرے بھائی شادی کے لائق ہیں اللہ ان کے لیے بہترین رشتہ غیب سے عطا فرمائے۔ اللہ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھیں۔